محسن داور صاحب. بہت شکریہ جناب چیئرمین. میں سب سے پہلے تو متحدہ اپوزیشن کا، سارے قائدین کا اور جتنے بھی ہمارے ممبران یہاں پر اس ہاؤس میں موجود ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم نے اس ہائیبرڈ رجیم سے چھٹکارا حاصل کیا ہے جس ہائیبرڈ رجیم کو 2018 میں قوم پر مسلط کیا گیا تھا. اور جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب سے یہ پروسیس چلا ہے اور ہماری اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، ہر ایک ٹاک میں، ہر ایک پریس کانفرنس میں میں یہ بات ضرور ریکارڈ پر لاتا ہوں کہ یہ مرحلہ پہلے بھی مجھے کوئی اتنا زیادہ مشکل نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو آنے والا مرحلہ ہے وہ بہت ہی کٹھن ہے، کیونکہ ہماری عوام کی امیدیں ہیں، ان کے توقعات ہیں، اور میرے خیال میں یہ جو سیاسی قیادت یہاں پر موجود ہے، جہاں پر جمعیت علماء اسلام، مینگل صاحب اور جتنے بھی میرے خیال میں جو جنون پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس ملک کی، وہ اس وقت اس اپوزیشن میں اکٹھی ہے، اور اگر مستقبل میں وہ بھی جو امیدیں ہیں، جو توقعات ہیں ہماری عوام کی ہم سے، اس کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئی تو میرے خیال میں اس مایوسی کا اور اس نا امیدی کا پھر کوئی علاج نہیں ہوگا. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ وہ تمام سیاسی قوتیں جو کسی نہ کسی بھی شکل میں بیساکھیوں کے انتظار میں اور بیساکھیوں کی مدد سے یہاں پر آنے کی کوشش کرتی ہے، ان کا یہی حال ہوتا ہے جو آج ان کا ہوا. میرے خیال میں آج ان سب غیر جمہوری سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ آج کا دن نشان عبرت ہے. یہ پچھلے 3.5-4 سال جس طریقے سے گزرے، میڈیا کے لیے یہ دور بدترین تھا. ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں یہاں پر موجود ہیں، جس طریقے سے ان کو ہراس کیا گیا، انسانی حقوق کے حوالے سے بھی یہ ایک بدترین دور تھا. پولیٹیکل ورکرز کے لیے بھی یہ ایک سیاہ ترین دور تھا. جس طریقے سے بغاوت کے مقدمات دڑا دڑ سیاسی ورکرز پر بنائے گئے، اور جس طریقے سے میرے خیال میں آدھی کی اپوزیشن تو یہاں پر اس وقت بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہوگی. جس طریقے سے انفورس ڈس اپیرنسز میں اضافہ ہوا، اور جس طریقے سے پختونخوا سے لے کر بلوچستان تک طلباء کو اٹھایا گیا اور لوگوں کو غائب کیا گیا، یہ تمام ایسے مسائل ہیں جن کے حل کے لیے عوام ہم سے امیدیں وابستہ رکھے ہوئے ہیں. اور میں ایک اور چیز کا بھی یہاں پر اشارہ کروں گا کہ چیئرمین صاحب، سب سے زیادہ جو ایشو ہمیں فیس کرنا ہوگا اور وہ دہشت گردی کا ہے. اور جس طریقے سے، جس سپیڈ سے، اور یہاں پر میں چیختا رہا، چلاتا رہا 3-4 سال، کسی نے کان نہیں دھرا. جس سپیڈ سے دہشت گردی پھیل رہی ہے اور آئے دن ٹارگٹ کلنگز کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے بھی واضح پالیسی مرتب کرنی ہوگی. اور اس میں واضح پالیسی یہ ہوگی کہ ہماری حکومت، ہماری ریاست کسی بھی قسم کی ملیٹنٹس کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی. اور جو تنظیمیں دہشت گردی میں ملوث ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر کبھی انشاءاللہ اگر موقع ملا اس پر تفصیلی پھر بحث ہوگی. لیکن یہ اس ماحول میں میں عدلیہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر ایک ایسا ماحول بن رہا تھا کہ آئے دن بدن جس طرف ہم جا رہے تھے، ہماری عوام میں نا امیدی اس نظام کے حوالے سے پیدا ہو رہی تھی. لیکن جس طریقے سے پارلیمنٹ پر یلغار کیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد عدلیہ نے پھر اپنا کردار ادا کیا، تو اس نظام پر لوگوں میں ایک دفعہ پھر ایک امید پیدا ہوئی. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پرانے پاکستان میں اپنے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ میری امید ہے کہ پرانے پاکستان میں علی وزیر صاحب کو قید نہیں کیا جائے گا اور حنیف پشتین صاحب کو بھی قید نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ.